بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہماری یہ گفتگو ہے مقصد خامس یعنی امامت کے بارے میں، جس میں ہم بحث کر رہے ہیں اور اس میں ہم مقصد خامس میں ہم بحث کر رہے تھے امامت کے بارے میں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے امامت کی تعریف یعنی لغوی اور اصطلاحی لحاظ سے اس سے ہم نے بحث کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس امامت کو یعنی اس کی ضرورت کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے 5 ادلہ پیش کیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آیا امام کا تقرر کرنا کس وقت ضروری ہے، آیا ایک وقت میں ضروری ہے یا ہر وقت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں جو 3 نظریات تھے اس کو بھی پیش کیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 1-2 مباحث سے ذکر کیے تھے، اور آج ہمارا یہ جو سبق نمبر 64 ہے، اس میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ امام کی تقرری کا اختیار کس کو ہے۔ آیا امام کی تقرری کا حق نبی کو ہے یا یعنی خود نبی اور اللہ کے حکم سے نبی مقرر کرے گا، یا ایسا نہیں بلکہ امت کو یہ حق حاصل ہے کہ امت اس کو مقرر کرے۔ اسی مسئلے میں اہل اسلام کا ابتدا سے اختلاف رہا ہے۔ اب اس میں 2 گروہ ہو گئے، یعنی اسی اختلاف کی وجہ سے اسی اہم مسئلے یعنی مسئلہ امامت میں اختلاف کی وجہ سے امت 2 بڑے فرقوں میں بٹ گئے۔ اب ان میں سے ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں، ایک نظریہ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ امام کو نصب کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، خود رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ اور ان کے ہاں اپنے موقف کے اوپر بہت سارے مضبوط ادلہ ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں ان اللہ یخلق و یختار، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ 2 چیزوں کا وہ کیا، ایک ذکر کیا خلقت اور دوسرا ذکر کیا اختیار یعنی چننا، خلیفہ چننا۔ یعنی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے دے، اور یہی رسالت کی نیابت کو ہم امامت کہتے ہیں۔ لہذا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو امام قرار دیا جائے، کس کو امام بنایا جائے، لہذا امام بنانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں یعنی خلقت اور اختیار یعنی چننا، کسی کو معین کرنا، چاہے وہ امام معین کرنا ہو یا رسول معین کرنا ہو، یہ فعل خداوندی ہے۔ جس طرح خلقت یعنی اشیاء کو خلق کرنا، انسانوں کو خلق کرنا، کائنات کو وجود بخشنا، یہ تکوینی ذمہ داری اور یہ تکوینی اختیار جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی طرح تشریعی یعنی اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی خلیفہ اور امام کا نصب کرے گا۔ اور یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زندگی کے چھوٹی چھوٹی معاملات کے بارے میں بتائے بغیر چلے نہیں گئے، اور اس مسئلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف مکتب امامت کا اتفاق ہے بلکہ مکتب خلفاء کا اس مسئلے کی اہمیت کے اوپر بھی اجماع ہے۔ مکتب خلفاء کے بزرگ علماء کرام نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا، بہت کچھ بتایا۔ امام اور خلیفہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور یعنی اہل اسلاف امت اور اہل سنت و دیگر جماعتوں کے جمہور کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ امام کا مقرر کرنا یعنی قوم کے امور کا اس کے حوالے کر دینا کہ مسلمانوں پر نہ صرف عقلاً واجب ہے جیسا کہ بعض معتزلہ کا خیال ہے، بلکہ از روئے شرع بھی یہ چیز کیا ہے، واجب ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ امام منصوب ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں انہوں نے پیش کی ہے، جیسے کہ سعد الدین تفتازانی جو کہ ایک بزرگ عالم دین ہے، مکتب سنت کا، مکتب خلفاء کا، کہ تفتازانی صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب مقاصد میں، اس کی
عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے چند دلیلیں پیش کی ہیں. ان میں سے پہلی دلیل اس کے اوپر ضرورت کے اوپر یہ کہ اول انہوں نے کہا کہ یہاں پر اجماع ہے، اور اس اجماع کی یعنی تشریح میں یہ بیان کیا گیا کہ مراد یہاں پر اجماع سے صحابہ ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے نصب خلیفہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین پر بھی مقدم کیا، اور یہی تعمیر کہتے ہیں کہ معتمد علیہ ہے. دوم دلیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ اس کی ضرورت کے اوپر خلیفہ اور امام کے تعین کی ضرورت کے اوپر یہ کہا کہ ملک کی حد بندی، سرحد کی نگرانی، مملکت کا نظم و نسق بغیر امامت کے ممکن نہیں ہے، لہذا اس لیے بھی امام کا مقرر ہونا ضروری ہے. سوم ان کی طرف سے یہ دلیل پیش کی گئی کہ اس کے اندر یعنی امام کو نصب کرنے کے اندر جلب منفعت اور دفع مضرہ ہے، بے شمار اسباب اس کے اندر موجود ہے جن کے اختیار کرنا سب کے نزدیک واجب ہے، لہذا نصب امام بھی کیا ہے، واجب ہے. یہ سارے ہم بتا رہے ہیں تفتازانی کے وہ ادلہ جو انہوں نے نصب امام کے اوپر پیش کی ہے، اور یہ ہے مکتب خلفاء کے بزرگ عالم دین. تحارم ان کی طرف سے یہ دلیل انہوں نے پیش کی کہ امام کے اطاعت کا واجب ہونا اور امام کے لیے کتاب و سنت کے علم کو واجب قرار دینا، اس کے یہ معنی ہے کہ اس کا حصول واجب ہے جو قیام امامت کے بغیر ممکن نہیں، یعنی قیام امامت کے بعد ہی ممکن ہے. اگر امام ہو تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب و سنت کے علم ہونا واجب ہے یا امام کی اطاعت ضروری ہے. جب امام ہو تب آپ کیا کہیں گے، امام کی اطاعت واجب ہے. لہذا بہت سارے اور بھی دلائل یعنی مقاصد میں، یعنی شرح مقاصد میں علامہ سعد الدین تفتازانی نے پیش کیے ہیں، جو کہ مؤلف ہے مختصر المعانی، علم کلام و بلاغت کی بہترین یعنی علم بلاغت یعنی علم معانی و بلاغت کی بہترین کتاب ہے، اس کا بھی مصنف ہے، اور بہت سارے اور بھی کتابوں کا رائٹر ہے. ان کی کتاب میں انہوں نے یہ ادلہ ضرورت امام کے اوپر پیش کیے ہیں، مخالفین کے اعتراضات بھی پیش کیے اور ان کا جوابات بھی انہوں نے پیش کیے ہیں. بس جب ہم اس چیز کو جان گئے کہ امام کا تقرر اتنا اہم ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف اہل تشیع بلکہ اہل تسنن نے بھی بہت سارے ادلہ پیش کیے کہ امام کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم نے بھی بہت سارے ادلہ اس پر پیش کیے کہ سیرت اقلا، سیرت صحابہ، سیرت علماء، یہ سب کچھ اس بات کے اوپر ان کے اقوال، ان کے طور و طریقے، عقلی دلائل، یہ ساری چیزیں ضرورت امام کو بیان کرتی ہے. اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ضروری ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی معاملات کے بارے میں تو بتائے ہوں، یعنی ان کو چھوڑ کر دنیا سے نہ چلے گئے ہوں، اور اتنا اہم مسئلہ جس کے اوپر عقلاء، صحابہ، فقہاء ہر کسی کا اتفاق ہو، اس اہم مسئلے کو پیغمبر نے ڈسکس کیے بغیر، معین کیے بغیر کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. لہذا مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ امام کو مقرر رسول نے کیا ہے اور اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کی ہی ذمہ داری ہے، اور تقرر امام کا حق اللہ ہی کے پاس ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، انی میں بنا رہا ہوں. تو یہاں پر لفظ انی دال ہے اس چیز کے اوپر کہ اس کا تقرر جعل امام کس کی ہے، ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالی کی. حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے انہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ یعنی امامت کا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچنا، ظالمین کو نہیں ملے گی. تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، مشیر ہے کہ یہ نصب امام خود کس کی یعنی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی رسالت کو کہاں قرار دیا جائے. لہذا یہ بھی دلیل ہے کہ اس کے تقرر کا حق کس کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. اللہ یخلق
اختار، اللہ ہی خلق فرماتا ہے، اللہ ہی اختیار کرتا ہے، خلیفہ چنتا ہے، اپنی رسالت کے لیے لوگوں کو انتخاب کرتا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ ہی اختیار رکھتا ہے، کوئی اور یہ حق نہیں رکھتا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ چنے۔ اور جب اللہ ہی حق رکھتا ہے تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے غدیر خم میں اس چیز کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ ہے مکتب تشیع کا نظریہ۔ اب اس میں دوسرا گروہ، دوسرا نظریہ بھی ہے جو نظام خلافت کے قائل ہے۔ وہ لوگ اس کی اہمیت کا تو منکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام کا ہونا ضروری ہے، عام میں نبی کا کوئی نائب ہو جو عمر دین و دنیا میں نبی کا نائب ہو، دنیاوی نظام کو چلا سکے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ رسول کی تجہیز و تکفیر پر بھی اس کو مقدم کیا جانا چاہیے۔ لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ انتخاب خود سے خلیفہ کا انتخاب کرے، یعنی ان کا نظریہ ہے کہ نبی دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو نصب کیے بغیر چل بسے ہیں، لیکن اس مسئلے امامت کی اہمیت کے پیش نظر امت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد کمیٹی تشکیل دے کر اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ لہذا اب ان کا یہ نظریہ یہی رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اگر خلیفہ جانشین مقرر تو نہیں کیا، لیکن امت کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے۔ تو لہذا یہ دو نظریات ہیں امام کے تقرر کا، جس میں سے اگر بغیر کسی تعصب، بغیر کسی فرقہ بازی یا سائٹ لے کے آپ اگر اس میں سوچے اور غور و فکر کرے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر حق اور حقیقت اس بات پر دال ہے کہ حقیقت میں حق میں خلیفہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، جیسا کہ گروہ اول کا نظریہ ہے۔ اور انہوں نے قرآن اور احادیث، سیرت صحابہ، سیرت علماء اور بہت ساری دوسرا ادلہ عقلیہ سے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ اور قرآن فرماتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو کیا کرے؟ برہان لے کر آئے، دلیل لے کر آئے۔ اگر تمہارے پاس دلیل ہو تو کیا کرے؟ تم سچے ہو۔ لہذا صدق کسی نظریے، کسی دعوے کی حقانیت کو پہچاننے کے لیے فرقہ، سائٹ لینا یا تعصب یہ انسان کو ہدایت کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ حق یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ انسان یہاں پر اپنے عقل سے کام لے لے اور براہین پر اعتماد کرے۔ اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، یعنی بشارت دے رہے ہو میرے ان بندوں کو جو قول کو، باتوں کو، لوگوں کے دلائل کو سنتے تو ہیں مگر اتباع صرف اسی کی کرتے ہیں جو احسن ہو، یعنی ان اقوال میں سے جو بہتر قول ہو اسی قول کو یعنی انتخاب کرتے، اسی قول کا انتخاب کرتے ہیں اور اسی قول کی اتباع کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر اتباع کرنی ہو تو مضبوط ادلہ کی اتباع کی جانی چاہیے، نہ کہ غیر مضبوط ادلہ کی۔ بس ان تمام چیزوں کو لحاظ رکھتے ہوئے اس بحث کا ہم نے یہاں پر یہی خلاصہ کیا کہ مسلمانوں کے ہاں دو نظریہ ہے کہ جن میں سے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ انتخاب خلیفہ کا حق کس کو ہے؟ امت کو ہے، بنی نوع بشر کو ہے کہ وہ انتخاب کر سکتا ہے کہ رسول کا نائب کون ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کے درمیان جو لوگ کہتے ہیں کہ امت کو اس کا اختیار ہے، ان کے ہاں مزید بہت سارے اور مشکلات پیش آتی ہے کہ آیا جب آپ امت کو کہتے ہیں تو امت میں کون مراد ہے؟ کہ اجماع، جب آپ کہتے ہیں کہ اجماع اہل حل و عقد اس کا انتخاب کرے گا تو اہل حل و عقد سے مراد کیا ہے؟ کیا ایک شہر کے مفکرین مراد ہے یا تمام عالم اسلام کے مفکرین مراد ہے؟ تو یہ تو ممکن نہیں کہ تمام عالم اسلام کے مفکرین کو جمع کیا جائے، اور یہ نہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے۔ لہٰذا یہ مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اگر آپ انسانوں کے ہی مراد ہے تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنات کے لیے بھی پیغمبر تھے، اس کے اوپر بہترین دلیل
قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا، ہم نے قرآن کو سنا، ایک عجیب قرآن کو سنا جو کہ رشد کی طرف، بھلائی کی طرف ہدایت کرتا ہے، لہذا ہم نے اس قرآن پر ایمان لایا، اس رسول پر ایمان لایا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر جنات کے لیے بھی پیغمبر ہے، تو اس کے خلیفہ بھی جنات کے لیے ہونا چاہیے، لہذا اس کا خلیفہ جنات کے لیے بھی ہوں تو اس کے لیے اس اہل حل عقد کی جو اس کے وصیت کو منتخب کرے گا تو اس میں اہل جن بھی شامل ہوگا، تو ان کو کیسے اس میں شامل کیا جائے گا؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جن کا جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔